بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اور یہ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کی برکت سے آپ علیہ السلام کو یمن کی سلطنت ملی اور یمن کی ملکہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ جو بھی اللہ تعالی سے مانگیں گے انشاءاللہ عطا ہوگا۔ آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی، زندگی کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے اور جو بھی دعا اللہ تعالی سے مانگیں گے قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ذکر موجود ہے، اور اس وظیفے کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس وظیفے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کیوں کہا جاتا ہے یہ سب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو غور سے آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے وظائف پیش کریں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ادھر ادھر کے وظائف نہ ہوں۔ اور آج کا یہ وظیفہ بھی قرآنی وظیفہ ہے جس کا ذکر متعدد حدیث میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جب بھی جسم میں کوئی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا کرو۔ اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے وہ درد، پریشانی یا مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بیماری سے شفا دینے والی آیت ہے، ہر درد کا علاج ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے، ہر رنج کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت و بلا میں مبتلا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ پاک اس سے مصیبت و بلا کو دور فرما دیں گے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ کتنا آسان یہ عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے، 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ہر دکھ، درد، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات ساری یقین کی ہے کہ آج ہمارا ان اعمال پر یقین نہیں ہے، ورنہ اعمال میں آج بھی وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بتلا دی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی وظیفہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اس اسم اعظم کو مختلف انداز میں آزمایا ہے اور اس سے بہت سے فیوز حاصل کیے ہیں۔ یاد رہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا وہ اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں ہوئی، لیکن پورے قرآن کریم میں یہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم
مکمل نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ نمل کی آیت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور اسی اسم کی وجہ سے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال پورا ہوتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس وظیفے کے متعدد فوائد ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں، چوری چکاری سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، بری موت اور حادثات سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے والا کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، ایسا شخص ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اس کے دل میں آپ کی گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ ناجائز محبت کے لیے اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ میاں بیوی کی محبت کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہن بھائی ناراض ہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز محبت کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعدد فوائد ہیں۔ اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اولاد بھی ہوگی اور زندگی والی اولاد ہوگی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ چند فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے تو اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگیں، اپنی مشکل، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالی سے مناجات کریں کہ یا اللہ، تیرے محبوب کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ تو ان کلمات کی برکت سے انسان کی مشکل کو، پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ میں نے تیرے محبوب کا بتلایا ہوا عمل کیا، تو ہی میری دعا کو قبول فرما اور میری پریشانی کو دور فرما۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ دعا مانگے تو یقین جانے آپ کی مشکل کو اللہ تعالی دور فرما دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے پورا فرما دے گا۔ یاد رہے کہ جو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کلمات کی برکت سے سلطنت عطا فرما سکتا ہے، وہ آپ کی حاجت کو بھی ضرور پورا فرمائے گا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ہر مشکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ خود بھی اس وظیفے کی برکات سے استفادہ حاصل کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔